میں اپنے علاقے کے ایک آدمی کا ذکر کر سکتا ہوں. اشرف عباسی ان کا نام ہے. تقریباً 45 سال کی عمر تھی. وہ ٹی ایل پی کے کارکن تھے. وہاں گئے, گولی لگی, شہید ہو گئے. ان کی میت لاہور لے جائی گئی. وہاں سے آ کے پنجاب پولیس نے میت لے لی اور کہ نہیں یہ ہم نہیں دیں گے, پہلے آپ پتہ نہیں ہمیں گارنٹی دیں گے, آپ پرچہ نہیں درج کریں گے. بہت سی باتیں ان کے خاندان کو ہم آپ کو لاش نہیں دیں گے جب تک آپ ہم سے وعدہ نہیں کریں گے. بڑی عجیب عجیب شرائط. یعنی جب حکومت اس قسم کی سوچ پہ اتر آئی, حکومت ہے, یہ حکومت کر رہی ہے, جب حکومت اس قسم کی سوچ پہ اتر آئے کہ آپ لاش بھی نہ دیں. ان کے فوٹو بھی موجود ہیں, میں ان کو نہیں جانتا, میرا ان سے کوئی تعلق ذاتی نہیں ہے, لیکن ایک فین کے لیے بھی لاش حوالے نہیں کر رہے, شرائط لگا رہے ہیں. کون کون سی جماعت پہ پابندی لگائیں گے؟ پولیٹیکل ورکر ہے, شہید ہو گیا, جو کہ بہت بڑا ظلم ہے. جب ریاست کسی کو شہید کر دیتی ہے تو پھر ریاست کے تو ختم ہو گئی نا اس کی طاقت. وہ تو آپ گولی مارنے میں اتر آئیے اپنے شہریوں کو, لیکن اس کے بعد بھی اس قسم کا اگر آپ کام کریں گے تو کیسے آپ, یہ کون سی سوچ ہے, آپ کیسے جواب دہ ہوں گے ان باتوں کے؟ آخر اگر آپ یہاں کو پوچھنے والا نہیں ہے, کسی دن تو پوچھا جائے گا نا. ارے ایسا ظلم تو شام کے بازاروں میں, یزید اور کوفے کے بازاروں میں شمر تک نے نہیں کیا تھا جیسا ظلم آپ لوگ ڈالے. خادم حسین رضوی مرحوم کے دربار کو آپ نے پامال کیا. آپ نے اس روڈ کے بورڈ جو ان کے نام سے وابستہ سے آپ نے وہ اتار کے پھینکے. آپ نے بے حرمتی کی. آپ نے ان کی بیٹی کو, پردہ دار بیٹی کو, آپ نے ان کی السلام علیکم پیارے ناظرین, ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں مسرور ڈیچ آفیشل اور میں مسرور ڈیچ آپ سے مخاطب ہوں. پیارے پاکستانیوں, نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا, انسانی جسم لاشوں کی صورت اختیار کر کے زمین پہ گرتے گئے اور یزیدوں کا ایک ٹولہ انہیں اپنی سنگینوں کی نوک پر, اپنی بندوقوں کی نوک پر نشانے لے کے, ٹارگٹ کر کے یہ لاشیں گراتا رہا. اور شمر اور یزید وقت یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی بچوں کی کسی الیکٹرانک گیم میں حصہ لے رہا ہوں, جیسے میں کوئی گیم کھیل رہا ہوں, جیسے میں کوئی مورے گرا رہا ہوں کسی الیکٹرانک گیم کے. اتنی زیادہ بربریت, اتنی زیادہ سفاکیت, اتنی زیادہ بے رحم دلی, اتنا زیادہ غیر انسانی سلوک پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں, پاکستان کی دھرتی کے اوپر, وہ ملک جس کے 95-96% لوگ مسلمان ہیں, اور الحمدللہ نہ صرف مسلمان بلکہ وہ اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے, اور اس 80% سے زیادہ, 80% سے زیادہ اہل سنت مسلمانوں کو ان کی لاشیں گرانے والے کوئی نئے لوگ نہیں تھے. وہ شاطر, چال باز, اور وہ پاکستان پہ پہلے ایسے غلیظ, ایسے گندے کارنامے, ایسے ہولناک, بھیانک اور اندوناک واقعات کا تجربہ رکھتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے سانحہ 9 مئی بھی کروایا, جنہوں نے سانحہ 26 نومبر بھی کروایا, جنہوں نے اے پی ایس اسکول, آرمی پبلک اسکول کا واقعہ بھی کروایا, جنہوں نے منہاج القرآن کا واقعہ بھی کروایا. یہ سارے وہی لوگ تھے. اور پنجاب پولیس کے سربراہ سے لے کے ڈاکٹر عثمان سے لے کے وہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھا, اور اب سیکرٹری, اب جو وہ ہے منسٹر وزیر داخلہ ہے نقوی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاہ سے زیادہ, شاہ کے وفادار ہو کر غریب دلہنوں کے گلشن اجاڑے, جنہوں نے ماؤں کی گودیں اجاڑی, جنہوں نے بچوں کو یتیم کیا, جنہوں نے عورتوں کو بیوہ کیا,
جنہوں نے کئی باپوں کے خون کے ان کے ارمانوں کا خون کیا. آپ دیکھیں بابا خادم رضوی صاحب عجیب درویش صفت تھے. وہ کوئی جاہل نہیں تھے، وہ کوئی ایسی جس اٹھ کے خود ساختہ فقیر نہیں تھے، بلکہ انہیں فقیری عطا کی گئی تھی. جو ایک قرآن تو بہت بڑی بات، مطلب بڑی بات ہے نا. وہ علامہ اقبال تک کا پورا کلام جو پاکستان بنانے کے خالق ہیں، ان کا پورا کلام میں نہیں سمجھتا کہ بابا خادم حسین رضوی صاحب کے علاوہ کوئی اور پاکستان میں اس کلام کو بھی زبانی یاد کیا ہو. اور ہر لفظ ان کا اقبال کے شعروں کی مانند ان کے منہ سے جڑتا تھا. میرا تعلق کسی بھی مذہبی جماعت، کسی بھی فرقے، کسی بھی سیکٹ سے نہیں ہے، لیکن اگر میں اس وقت عمران خان کی قربانیاں دیکھ کر میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، یا میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ان کا پولیٹیکل سیکرٹری، ان کا اسپیشل انوائے کے طور پر میں نے لمبا عرصہ کام کیا. میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ایز اے پولیٹیکل سیکرٹری کام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے سوچتا ہوں. لیکن آج تو حد، آپ نے خادم حسین رضوی مرحوم کے دربار کو آپ نے پامال کیا. آپ نے اس روڈ کے بورڈ جو ان کے نام سے وابستہ تھے، آپ نے وہ اتار کے پھینکے. آپ نے بے حرمتی کی. آپ نے ان کی بیٹی کو، پردہ دار بیٹی کو، آپ نے ان کی بیوہ رضوی صاحب کو اور ان کے بچوں کی بیگمات کو، ان کے بچوں کو، اور میں آپ کو کیا بتاؤں. ارے ایسا ظلم تو شام کے بازاروں میں، یزید اور کوفے کے بازاروں میں شمر تک نے نہیں کیا تھا جیسا ظلم آپ لوگ ڈال رہے ہو. اور یاد کرو، آج شمر اور یزید کا بھی کوئی نام لیوا نہیں ہے، اور تمہارا نام لیوا بھی نہیں ہوگا ان تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. یار کیا چاہتے تھے وہ آپ سے؟ وہ اپنا ایک مراسلہ ساری دنیا کو پتہ ہے وہ بند ہو گئی لڑائی، وہ بند ہونے کے قریب. بند تو اب بھی نہیں ہوئی. اب بھی ان عربوں کے ساتھ وہی دھوکہ ہوا ہے، ان فلسطینیوں کے ساتھ وہی دھوکہ ہوا ہے جو مسلسل پچھلے 76 ایئر سے ان کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے. 1948 سے لے کے اب تک مسلسل دھوکے، ہر 2-4 سال بعد دھوکے، پھر لاشیں گرنا، پھر دھوکہ، پھر لاشیں گرنا. وہی دھوکہ اب بھی ان کے ساتھ. لیکن یہ چاہتے کیا تھے؟ لبیک والے چاہتے کیا تھے؟ لبیک کی غلطی کیا تھی؟ یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ہی ملک کے اندر 29 کروڑ کا ملک، دنیا کا 5واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، دنیا کا 7واں بڑا ملک نیوکلیئر پاور کی حیثیت سے، وہ چاہتا کیا ہے؟ اس کے عوام اور اس کی 80% مسلم آبادی کو، 96% میں سے 80% اہل سنت آبادی کو، پاپولیشن کو، وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ ہمارا ریکارڈ پہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے باہر نکلے، ان فلسطینیوں کے لیے، اس حماس کے لیے، اس غزہ کے لیے، اس بچوں کی گرتی ہوئی 32,000 بچوں کی جو لاشیں گری تھی. اور آج میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 100 کم یا زیادہ 68,000 لوگوں کو اب تک شہید کیا جا چکا ہے ادھر. اور یہ صرف اسلام آباد میں اس کی ایمبیسی کو ایک مراسلہ تھمانا چاہتے تھے جو بالکل پرامن اور ہر بندے کا حق ہے. اور آپ نے ایک چھوٹی سی سڑک بنانی ہو گورنمنٹ کے پیسوں سے، آپ نے ایک چھوٹا سا انڈر پاس بنانا ہو گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف KPK، گورنمنٹ آف بلوچستان کے پیسوں سے، آپ وہ تالیاں اپنی بجوتے ہیں، کروڑوں روپیہ کا اس کے
इनॉग्रेशन पे लगा देते हैं, उसके इफ्तिताह पे लगा देते हैं, उसके ओपनिंग पे लगा देते हैं। अरे ये तो कुछ नहीं मांग रहे थे, अपने ट्रक के बैठ के जाना, उसे चंद किलोमीटर दूर इस्लामाबाद के हजूर के पास आप पहुंचते, आप कहते जी आगे ये सरकारी गाड़ी है, हमारे साथ बैठे, हम आपके साथ चलते हैं, ये आपका लेटर अमेरिकन सफारतखाने को, हम अपने आप साथ होंगे, आप खुद साथ दें, हम लेके जाते हैं, खत्म। ये कुछ जुलूस साथ जाना था? आप रोक लेते 0 पॉइंट पे, उससे पहले रोक लेते, कहीं भी रोक लेते। और उनका मुद्दा तो सिर्फ यही था ना, वो चाहते तो सिर्फ यही थे। लेकिन आपने क्या किया? आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। टाइमिंग देखें, टाइमिंग हमेशा देखी जाती है। टाइमिंग देखे, जिस वक्त इनकी लाशें गिर रही थी लब्बैक वालों की, जो लब्बैक या रसूलुल्लाह पका रहे थे, और मैं वो मंजर देख ही नहीं सकता। कोई अकल, शऊर और जज्बे और दिल वाला इंसान, कोई कमज़ोर दिल इंसान वो मंजर देख ही नहीं सकता जब वो छोटा भाई, वो अंश, वो अपने प्यारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे थे, उन्हें इल्तिजा कर रहे थे, या रसूलुल्लाह रहम करो, या रसूलुल्लाह हमें बचा लो, या रसूलुल्लाह। आप क्या यकीन करते हैं कि किस तरह उन्हें इन लोगों ने उन लोगों पे गोलियां चलाई? रसूलुल्लाह को पुकारने वाले पे उनके अपने ही वतन में, उनके अपने ही देश में, उनके अपने ही मुल्क में गोलियां चलाई गई। इंसानी तारीख ने बड़े बड़े जुल्म देखे होंगे, लेकिन ये जुल्म अजीम भी बहुत कम इंसानी तारीख ने देखा होगा, इंसानी आंखों ने देखा होगा। फिर लाशें गिर रही हैं गलियों में और मोहल्लों में, आप ऐलान करते फिर रहे हो लाउड स्पीकर पे कि जिस घर ने अपना दरवाज़ा खोला इन भागते हुए मुजाहिरीन का, उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, उनको FIRओं में दर्ज किया जाएगा। क्या ये ऐलान नहीं हुए? मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। और क्या ये उसके बाद आपने छतों पे ये मंजर को लाइव देखने वालों पे गोलियां चलाई? यार कहाँ थे हम? मुझे नहीं लगता, अगर हम इंडिया में भी हो, तो अगर हम इसराइल में भी हो, अगर हम किसी लादीन कंट्री में भी हो, लादीन मुल्क में भी हो, तो ऐसी जुल्मत वाली रात कहीं नहीं, और ऐसा जुल्म कहीं नहीं खेला जाता। लाशें गिर रहे थे, जलियांवाला बाग बना हुआ था सारा मरीज के, और जलियांवाला बाग में भी इतने हजार बंदा नहीं मरा, इतने हजार जितनी शहादतें मरीज के को जलियांवाला बाग बना के गिरा दी गई। और गिर कौन रहे थे? सिर्फ हकूक मांगने वाले, सिर्फ अपना इस्तेजाज रिकॉर्ड कराने वाले। अरे तुम कौन होते हो रोकने वाले? क्या औकात है तुम्हारी? खुद को हाफिज कुरान कहते हो, खुद को नबूसे मिल्लत का नंबरदार कहलवाने की कोशिश करते हो, सदात बनने फिरते हो, बड़े बहादुर हो, बच्चों से डरते हो। तुमने बच्चे मारे, सीधी गोलियां मारी। अब गोली की आंख तो होती नहीं कि मैंने किसे जाके लगना है, और ना ये सोच के तुमने मारा कि आगे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, बीबी है, मर्द है, कौन है, बुजुर्ग है, कौन है। और खुदा की कसम, और बेहिस्सों का मुल्क है ये, बेहिस्सों का। लोग घरों में अब भी बैठे हुए हैं, कोई उठ के इस्तेजाज तक नहीं कर रहा कि कहीं मैं ना पकड़ के अंदर कर दिया जाऊं। अरे कितने मारेंगे ये, और कितने मारोगे तुम कितने मारोगे? तुमसे तो आज तक एक भट्टो नहीं मर सका। वो पूरा सिंध कहता है, पूरा पाकिस्तान कहता है कि भट्टो आज भी जिंदा है, जिंदा है, भट्टो जिंदा है। अगर भट्टो जिंदा है तो फिर ये
मरीज के में शहादतें पाने वाले ये हजारों लोग कौन थे? लाशें उठाई तुमने, क्या ये मरने वाले, क्या ये शहादत पाने वाले काफर थे जिन्हें जिंदा जलाया गया, जिन्हें शदीद जख्मियों को जिंदा जलाया गया, जो वैगनों में थे, जो बसों में थे, जो कंटेनर में थे, जो ट्रक में थे, जो गाड़ियों में बैठे हुए साथ साथ चल रहे थे? तुमने उन सब को जिंदा जलाया गाड़ियों के अंदर। अभी तक लाशें जो है उनकी जो है उस लाशों की तड़फन से वो पूरे शहर के अंदर फैली हुई है। और क्या किया तुमने? किसको राजी कर रहे थे? मैं अभी उसी तरफ आता हूं। आपने लाशों की बेहुरमती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाशें गिर रही थी। आज की दौर के जदीद जलियांवाला बाग मरीज के में लाशें गिर रही थी गंदे नाले में। अभी तक लाशें बरामद हो रही हैं। लोगों के घरों में लोगों ने तरस खा के उनके लिए दरवाजे खोले। वो जख्मी अंदर लाना चाह रहे थे, वो जख्मी फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से उधर ही शहादत पा गए। कई लोग, दर्जनों सैकड़ों लोगों के घरों में। अब लोग उनकी मैतें नहीं रख रहे थे कि हमारे घर से बरामद हुई, हम पे ये कत्ल पड़ जाएंगे। और फिर आपने सारी लाशें जो आप तक पहुंची, कभी इंसानी तारीख में कभी ये देखा है कि कभी कोई ऐसा थाना हादसा, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता है, लाशें थाने पहुंचाई जाती हैं या ये अस्पताल नहीं पहुंचाई जाती? लेकिन आपको एक वारदात करने का एक नया हुनर मिल गया हुआ है। वो हुनर मिला है आपको 26 नवंबर से, जब आपने बेशुमार इंसानों की लाशें जो थी वो गायब कर दी। और कई लाशें अभी तक लोगों के घरों में एक एक दो दो करके जा रही हैं। रहीम यार खां, सादकाबाद, अटक, हारूनाबाद, भावलपुर, मुल्तान और शालकोट, गुजरांवाला, हाफसाबाद, नारोवाल, हर जगह पे लाशें भिजवा रहे हैं। अभी भी फ्रोजन लाशें जो आपने फ्रीज की हुई हैं 26 नवंबर की। और अभी आपने ये लाशें लब्बैक की। इनका कसूर, मैं कहता हूं इन्हें वाकई आपने 1-2 हजार बंदा क्यों मारा? आप इन सब को मारते। ये बड़े मुजरम हैं, ये बहुत थर्ड क्लास किस्म के ये जो है ना, इनको लब्बैक वालों को मारना ही चाहिए, इसलिए कि ये नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरावल दस्ते हैं। इन्हें तुम यजीदों के हाथों, तुम शिमर के हाथों इन्हें मरना ही चाहिए। ये डिजर्व नहीं करते जिंदगी, क्योंकि ये नबी के आशिक हैं। और नबी के आशिक का इस मुल्क जो पाकिस्तान का इस वक्त हाल हुआ है, इस मुल्क के अंदर नबी के आशिक का जीना अब मुमकिन नहीं है। अगर जीना है तो फिर हैदर करार की तलवार उठाना होगी, क्योंकि जालिम का जब तक हाथ नहीं रोकोगे, जालिम का हाथ नहीं रुकता। वो नशे में होता है, इक़्तिदार के नशे में, ताकत के नशे में बदमस्त होता है। और आप सारे मुल्क के अंदर जो बदमस्ती इस वक्त फैला रहे हो, ये तुम्हारे बच्चे हिसाब देंगे। मरियम तुम्हारे बच्चे हिसाब देंगे। नवाज शरीफ पटवारियों तुम्हारे बच्चे हिसाब देंगे। और जितने भी इस वारदात में मुलव्वस हैं, अता तारल, नकवी, डॉक्टर उस्मान, तुम्हारे बच्चे हिसाब देंगे। और इनसे हिसाब कौन लेगा? इनसे हिसाब इस मुल्क के मजलूम, जिनके किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बाप, किसी का बेटा जो तुमने छीना है। और फिर तुमने सीधी गोलियां मारी हैं, सीधी निशाना लेके स्नाइपर से आपने बंदे मरवाए हैं। और तुम्हें इन बंदे मारने का अजर किससे मिला? डॉलरों की सूरत में।
ایک طرف یہ بندے گر رہے تھے، سیم اسی وقت میں نے ٹائم نوٹ کیا اور سیم اسی وقت امریکہ میں اور ٹائم تھا. امریکہ میں جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب ٹرمپ صاحب کے گیت گا رہے تھے، اسرائیل کے وزیر اعظم کو جفیاں ڈال کے مل رہے تھے نتنیاہو کو. اور انہوں نے کیا کیا؟ اور آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے صرف یہ تماشا ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. اپنا ملک کا کوئی ایک ٹیلی ویژن پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، سبھی اس دوڑ میں، لفافے کے دوڑ میں سبھی صحافی لفافے بھی بن گئے اور سبھی ان کے گیت آج بھی گا رہے ہیں اور لبیک کو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر کیوں نکلے، یہ پہلے دو سال کدھر غائب تھے. ارے جلوس تو نکالتا ہے بندہ گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ، ریلی تو نکالتا ہے گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ. جب 2 سال یہ اجازت ہی نہیں دے رہے تھے کیونکہ ان کے مقاصد نہیں تھے، ان کے مقاصد تب یہ نہیں تھے، اس لیے یہ اجازت نہیں دے رہے تھے. اب انہوں نے بندے مار کے اسرائیل کو بتانا تھا، امریکہ کو بتانا تھا کہ آپ کے خلاف جو بھی گالی نکالے گا ہم اس کو تہ کر دیں گے، ہم اس کو بھون کے رکھ دیں گے. تو انہوں نے بھون کے رکھ دیا. امریکہ کے صرف امریکہ کی خوشنودی، اسرائیل کی خوشنودی، نتنیاہو کی خوشنودی کے لیے نبی کے عاشق، نبی کے پیارے، نبی کے دلارے آپ نے شہید کر دیے. ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں. سڑکیں بڑی پڑی تھی، میں دیکھ رہا ہوں فوٹیج. مجھے خود لوگوں نے، مریض کے لوگ سے، میرے پڑھنے والے، میرے سننے والے، میرے دیکھنے والے، میرے فالوور، میرے قارئین، مجھے خود فون کر کے، میں نے کل کے ولاگ میں ان کی باقاعدہ وہ وائس میسج ان کے نشر کیے. اور یہ تو یزید بھی، آپ یاد کرو وہ دن، یہ چھوڑیں گے نہیں. یہ نبی کے بندوالے ہیں، محمد مصطفیٰ آقائے دو جہاں سرور کائنات، یہ ان کے متوالے ہیں، ان کے عاشق ہیں. یہ آپ کو اب کسی بل میں گھس جاؤ چوہے کی طرح، یہ باہر نہ نکالیں تو میرا نام بدل دینا. اس ملک کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس ملک کی قیادت کو کم از کم، ہم نے یہ ملک بنایا کس لیے تھا؟ ہم نے یہ ملک اسرائیل کے لیے بنایا تھا، نتنیاہو کے لیے بنایا تھا، ہم نے یہ ٹرمپ کے لیے بنایا تھا. ہم نے یہ ملک کس کے لیے بنایا تھا؟ کس کو خوش کرنا مقصود تھا؟ اور لاشوں کی بے حرمتی جو بار بار مجھے بتایا جا رہا ہے، اسلام آباد میں لواحقین کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو لاشوں کے لیے تقاضا کر رہے ہیں. ارے یہ تم سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرتے، یہ رحم نہیں مانگتے، تم سے کوئی توجہ نہیں مانگتے، تم سے پلاٹ نہیں مانگتے، تم سے وزارت نہیں مانگتے، سفارت نہیں مانگتے. یہ تم سے اپنے پیارے بیٹے کی، اپنے پیاروں کی لاشیں مانگ رہے ہیں. ارے لاشیں تو شمر نے بھی دے دی تھی، یزید نے بھی دے دی تھی. اور پھر تم نے سعد اور انس کو، جو بابا کے شہزادے ہیں، تم نے انہیں گرفتار کیا، یا پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا. رب نہ کرے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ شاید اب کبھی زندہ ہمیں ملیں. لیکن یاد رکھو، نہ وہ رہے، نہ یہ رہے، نہ تم رہو گے. یہ پھر قانون ازل ہے، اور اوپر والا تو سب دیکھ رہا ہے. وہی سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہی سب سے بڑا حاکم ہے. آپ جو مرضی کر لو، اب یہ کام ایسے نہیں چھوٹے گا. تم نے سیاسی پارٹیوں کو چھیڑا، تم نے جو کچھ ہوا، لوگ کچھ ادھر کی بات کرتے رہے، کوئی ادھر کی بات کرتا رہا. اب تم نے ڈائریکٹ عاشق رسول کو چھیڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو چھیڑا ہے. اب تمہاری، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں صرف اپنے وطن کی اور اپنے پاکستان کی، اور میں ان عاشقوں کی، لبیک کے عاشقوں کی سلامتی کی
دعا مانگتا ہوں، پاکستانیوں کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔